آج کی ہماری جو گفتگو ہے کچھ ایسے واقعات کی نشاندہی کے حوالے سے ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، خود کو مسلمان گردانتے ہیں، نماز، روزے اور حج عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے معاملات کی بات آتی ہے تو وہاں پر قرآن و سنت کو بھلا دیا جاتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہیں، ہماری عدالتیں انصاف نہیں دے رہی، ہمارے اداروں میں، سرکاری اداروں میں عوام کی جو ہے وہ سنوائی نہیں ہوتی، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم بینگ گے مسلمان، بینگ گے انسان، کیا اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو رہے ہیں؟ قدرت اللہ شہاب پاکستان کے سینئر بیوروکریٹ تھے۔ قدرت اللہ شہاب، ان کی شورا فاق کتاب ہے شہاب نامہ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے جب سینٹرل سپیریئر سروسز آف انڈیا یعنی انڈیا میں جب متحدہ ہندوستان تھا تو میں نے وہ CSS کے امتحان دیا اور انٹرویو کے لیے گیا، تو وہاں پر انٹرویو بورڈ میں ہندو بھی تھا، انٹرویو بورڈ میں انگریز بھی تھا، تو مجھ سے کویسچن کیا گیا کہ آپ کا مذہب کے معاملے میں کیا خیال ہے؟ تو قدرت اللہ شاہب کہتے کہ میں نے کہا کہ سر میں اس شخص کو انسان ہی نہیں سمجھتا جو مسلمان نہ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ انسانیت کے تقاضے پورا مسلمان کر سکتا ہے۔ تو آج صورتحال ہم یہ دیکھتے ہیں، پاکستان کو بنے ہوئے 75-76 سال گزر گئے، کہ وہ معاشرے جن کو ہم کافر معاشرے کہتے ہیں، یورپ امریکہ کو، وہاں پر سماجی اور معاشی انصاف انہوں نے اپنی عوام کی حد تک رکھا ہوا ہے، اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں کیسز کی بھرمار ہے۔ اب جب کیسز کی بھرمار اتنی زیادہ ہو جائے گی تو عدالتیں کیسے انصاف دے سکیں گی؟ وجہ یہی ہے کہ جب حکمران جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر رہے ہوں، جب ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر رہے ہوں، جب عوام صحیح معنوں میں بینگ اے سٹیزن، بینگ اے مسلمان اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہ ہو رہے ہوں، تو پھر معاشرے میں بے چینی نظر آئے گی، عدالتوں میں کیسز کا بوجھ بھی نظر آئے گا۔ میں بات کر رہا تھا کہ قدرت اللہ شہاب کی وہ بات کہ جناب مسلمان ہی انسانیت کے تقاضے پورے کر سکتا ہے، تو آج ہم دیکھتے ہیں، پہلی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ چند سال قبل میرے پاس چند خواتین آئیں، انہوں نے کہا جناب جب ہم چھوٹی سی تھی تو ہمارے باپ نے ہماری والدہ کو ڈائیورس دے دی تھی، اور ہمارے والد کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں رہا، والد نے دوسری تیسری شادی کر لی، بہت بڑا زمین دار ہے پاکستان کا وہ، لیکن اب جب ہم بڑی ہوئی ہیں بلکہ بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں تو ہم نے اپنے باپ سے کہا ہے کہ تم نے اپنی اس اولاد کو تو بہت کچھ دے دیا ہے، ہمیں بھی جو تملیک ہے ہمیں بھی کرو، ہمارا حصہ بھی ہمیں دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس نے یہ جواب دیا کہ تم کیسے ثابت کرو گے کہ تم میری بیٹیاں، تم تو میری، میں کہہ دوں گا عدالت میں جا کر کہ تم میری بیٹیاں نہیں ہو۔ یہ صورتحال ہے کہ باپ کہہ رہا ہے کہ میں، وہ اپنی پراپرٹی بچانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں عدالت میں یہ کہوں گا کہ یہ تو میری بیٹیاں ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا جناب کہ میری والدہ، میں چند سال کا تھا، فوت ہو گئی تھی، اور میری والدہ کی جو پراپرٹی تھی وہ ساری کی ساری میری خالہ کے قبضے میں ہے، خالہ قابض ہوئی ہوئی ہے پوری پراپرٹی پر، تو میں اس سے مانگتا رہا ہوں، وہ مجھے انکار کہتی رہی، اچھا دے دوں گی، تمہارا حصہ دے دوں گی۔ اب وہ شخص خود جو ہے 40-50 سال کا ہو چکا ہے،
تو کہتا میں چند ماہ پہلے گیا اس کے پاس، تو اس نے کہا کون سی پراپرٹی، چلو بھاگ جاؤ۔ جب ہم نے کیس اس کا دائر کیا کہ اس کو اس کی والدہ کا حصہ دلوایا جائے، اس کی خالہ قابض ہے، تو خالہ کی طرف سے یہ جواب دائر ہوا عدالت میں کہ میری تو کوئی بہن ہی نہیں تھی جس کا یہ بیٹا ہونے کے دعوے دار ہے۔ یہ المیہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ گویا کہ وہ قرآن، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پاک سے جو ہمارا وعدہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ پاک ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرا ہی حکم بجا لائیں گے، یہ چند روزہ زندگی کے لیے ہم جب اپنے خون کے رشتوں کو صرف پراپرٹی کی خاطر، تھوڑی سی پراپرٹی ہو یا بہت بڑی پراپرٹی، قارون کے خزانے کا مالک یہاں نہیں رہا، مالک صرف میرے رب کی ذات ہے، تو جا کے کہ جناب رشتوں سے ہی انکار کر دیا جائے کہ جناب یہ تو میرا تو اس کے ساتھ تعلق، میری تو کوئی بہن ہی نہیں تھی، میں تو اکیلی تھی۔ باپ کہہ رہا میری تو یہ بیٹیاں ہی نہیں ہیں، صرف کس لیے کہ مجھے ان کا حصہ نہ دینا پڑ جائے۔ اسی طرح اکلوتی بہن چند بھائیوں کی، وہ باپ کے مرنے کے بعد جب ان سے حصہ مانگ رہی تھی اپنا، تو انہوں نے کہا جی ہم تو ثابت کر دیں گے کہ تم ہماری بہن ہی نہیں ہو، ہم تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب مجھے بتائیں پھر عدالتیں کیا کریں؟ عدالتوں پہ برڈن ہی پڑنا ہے، کیس پھر کیس پھر کیس پھر کیس، یہ صورتحال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسے معاشرے کی تکمیل فرمائی تھی، آپ نے تو وہ نظام ہمیں دیا ہے کہ جناب صورتحال یہ بنی کہ مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، اپنے حصے کی چیزیں انصار نے آدھی بھائیوں کو، اپنے بھائی مہاجرین کو دے دی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمز آر ون بردرہڈ، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ وراثتی حصہ نہ دینے کی خاطر کہا جا رہا ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں، یہ میری بہن نہیں، یہ میرا بھانجا نہیں، یہ میرا بھتیجا نہیں۔ کس طرح کی پراپرٹی اور کون سی بات؟ جن معاشروں میں یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہو، وہاں پھر ہم کہیں کہ حکمران جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، ادارے صحیح کام نہیں کر رہے، اور عدالتوں میں بے تحاشا کیسز ہیں اور فیصلے نہیں ہو پا رہے، عدالتوں پہ ہم پھر تنقید کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو کہانی ہے یہ اب عام ہو چکی ہے کہ رشتوں سے انکار کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ہمیں فکر آخرت کی سوچ جو ہے وہ اپنے اندر پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، یہ پراپرٹیز، یہ جائیدادیں، یہ بڑے بڑے محل، سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ میرے اللہ کا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رہ جانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر۔